بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی امتحانی حاضر خدمت ہے. ناظرین، پاکستان کے اندر معاشی سماجی جہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں، بے شمار چیلنجز ہیں. قرضہ سے ایک سمجھ لو کہ لامتناہی سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے. پاکستان کا بچہ بچہ مقروض ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے سپہ سالار جو حافظ عاصم منیر صاحب ہیں، انہوں نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی. کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، جیسے حالات پچھلے 3-4 سال سے چل رہے ہیں. معاشی عدم استحکام ہے، سیاسی انتشار ہے، بہت سارے اور بے شمار مسائل ہیں. اس کے باوجود بین الاقوامی سطح پہ اپنا لوہا منوا لیا اور ایک ایسا کارنامہ سر انجام دے دیا کہ جس سے پاکستان کی تقدیر بدلنے والی ہے. اور یہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ آرمی چیف اور وزیر اعظم شہباز شریف کو جاتا ہے. سعودی عرب کے ساتھ کل ایک تاریخ ساز 2 معاہدے ہوئے ہیں. ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے اور ایک تجارتی معاہدہ ہوا ہے. دفاعی معاہدے کے تحت جو سعودی عرب کے جتنے بھی مقدس مقامات ہیں، جیسے خانہ کعبہ ہے، حرم شریف ہے، مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، وہاں پہ تمام سیکیورٹی کے جتنے اہم جو مقدس مقامات ہیں ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ پاک فوج کے حوالے کر دی گئی ہے. اور یہ پاکستان پاک فوج کا پہلے تو وہ مشقیں تو ہوتی تھیں اور کچھ لوگ یہاں ہمارے آرمی کے نوجوان آفیسرز اور سولجر وہاں پہ جاتے تھے خیر سگالی کے طور پہ. لیکن اب باضابطہ طور پہ جو سعودی ولی عہد ہے انہوں نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے کہ انہوں نے پاکستان کو تمام سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں وہ پاکستان کے حوالے کر دیے. بین الاقوامی سطح پہ جغرافیائی لحاظ سے جو بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں اس میں خصوصی طور پہ پاکستان، سعودی عرب، عرب امارات، یہ ترکی وغیرہ یہ ٹارگٹ ہیں، کیونکہ اسرائیل جس طریقے سے جو وہ ظلم تشدد کر رہا ہے اور وہ اس کی بیک پہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ امریکہ ہے اور وہ امریکہ کے پٹھو ہے اور وہ امریکہ اس کو بطور ٹول استعمال کر رہا ہے. اور ٹرمپ ڈبل گیم کھیل رہا ہے تمام اسلامی ممالک کے ساتھ کہ ایک طرف وہ کہتا ہے جی کہ میں امن کا داعی ہوں، دوسری طرف وہ کہتا ہے جی کہ اسرائیل جو ہے وہ جو کچھ کر رہا ہے میں اس کی مذمت تو کرتا ہوں، لیکن میں کچھ نہ جنگ روک سکتا ہوں نہ کوئی معاملات روک سکتا ہوں. قطر کے اوپر حملے کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی ہے اور تمام اسلامی ممالک کے سربراہان نے سر جوڑ لیے ہیں. اور وہاں پہ بھی ایک بڑی جرأت مندانہ تقریر ہمارے وزیر اعظم نے کی اور ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف نے کھول کے کہا ہے کہ بھائی اب یہ معاملات ایسے نہیں چلیں گے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ دے کے ان تمام جتنی لادینی قوتیں ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہوگا. اور انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ تمام اسلامی ممالک آپس میں تجارت کریں اور ایک جو ہے وہ دفاعی حصار بنائیں جو تاکہ دشمن وار کرے تو وہ سب اس کے اوپر جھپٹ پڑے. اس کے اوپر سعودی عرب نے پہلا قدم رکھ دیا ہے اور سعودی عرب نے نہ صرف پاکستان کے ساتھ ایک بہت تاریخی دفاعی معاہدہ کیا ہے بلکہ ایک اور معاہدہ بھی ہوا ہے. وہ تو سن کے ہمارا سمجھ لو دل اشش کر اٹھے گا کہ اگر کوئی بھی بیرونی حملہ آور سعودی عرب پہ حملہ کرے گا تو اس کو پاکستان کے اوپر تصور کیا جائے گا اور بھرپور پاکستان اس کا جواب دے گا. اسی طریقے سے اگر پاکستان کے اوپر کسی نے حملہ کرنے کی جرأت کی تو سعودی عرب ہمارے ساتھ مل کے اس کو جواب دے گا. یہ پہلا ایسا معاہدہ ہے پاکستان دنیا کی تاریخ کا کہ 2 ممالک یکجان ہو گئے. ہم نے پہلے یہ تو سنا تھا کہ دیوار چین ہمارا اتنے مضبوط تعلقات ہیں اور سعودی عرب ہمارا بڑا بھائی ہے، لیکن اب تو ہمارے بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کا ہاتھ پکڑ لیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی مالی مشکلات ہیں اس کے اندر بھی سعودی عرب جو ہے وہ اب براہ راست سپورٹ کرے گا. یعنی ہمارے قرضوں کے مسائل ہیں، ہمارے تیل کے مسائل ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں وہ اب سعودی عرب کے مسائل تصور کیے جائیں گے اور سعودی عرب اس میں بھرپور طریقے سے پاکستان کے ساتھ تعاون کرے گا. سعودی عرب اور چین 2 ایسے ملک ہیں جنہوں نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا نہ صرف ساتھ دیا بلکہ انہوں نے جو پاکستان کو قرضہ دیا ہم نے وہ کھا لیا اور اس کے بعد ہم نے پھر ان سے یہی کہا کہ جی ہمیں ٹائم دیا جائے، ہمارے وہ جو ٹائم لیمٹ ہے اس کو بڑھایا جائے
اور یہ دو ملک اتنے ہمارے ساتھ مخلص ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ وہ ٹائم بڑھا دیا اور مشکل وقت میں ہمیں تنگ کرنے کے بجائے ہمیں ریلیف دیا. اور اب تو سعودی عرب کا معاہدہ ہونے کے بعد پوری دنیا کی جتنی عالمی طاقتیں ہیں، جو عالمی استعماری قوتیں ہیں، چاہے وہ اسرائیل ہے، چاہے وہ امریکہ ہے اور اس کے اتحادی ہیں، اور سب سے بڑا جو اس وقت صف ماتم بچھا ہوا ہے وہ ہمارے پڑوس کے دشمن بھارت کے اندر بچھا ہوا ہے. کیونکہ بھارت کو جو ہم نے منہ توڑ جواب دیا، اس سے ہماری بین الاقوامی سطح پہ جو ساکھ بالکل ختم ہو چکی تھی وہ بحال ہوئی. اور اس کا کریڈٹ بھی جنرل عاصم منیر کو جاتا ہے، جو ہمارے سپہ سالار ہیں، کہ انہوں نے نہ صرف بھرپور طریقے سے جواب دیا بلکہ انہوں نے تمام جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کے دورے کیے، وہاں پہ تجارتی معاہدے کیے، اور جتنے بزنس کمیونٹی ہے، چاہے وہ یورپ میں رہتی ہے، دنیا کے کسی ملک میں بھی پاکستانی کمیونٹی رہتی ہے، ان کو یہ انہوں نے باور کرایا کہ آپ کا سرمایہ کے محافظ بھی ہم ہیں، اور پاکستان کے اندر آپ جو ہے وہ انڈسٹریز لگائیں، آپ پاکستان کے اندر جو ہے وہ معیشت کا پہیہ چلائیں، آپ کو ہر قسم کی سیکیورٹی، آپ کو ہر قسم کی جو ہے وہ تحفظ ہم فراہم کریں گے. جس کے بعد گارنٹیاں ملنے کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ یکسر صورتحال تبدیل ہو چکی ہے، اور اب بین الاقوامی سطح پہ پاکستان ایک مسلمہ حقیقت کے طور پہ مانا جا رہا ہے. اور جنرل عاصم منیر کی بہت تعریفیں کی جا رہی ہیں کہ انہوں نے نامساعد حالات اور معاشی عدم استحکام کے باوجود کہیں ہمت نہیں آ رہی. ان کا مقابلہ اندرونی بھی بہت ساری طاقتوں کے ساتھ ہے اور بیرونی طاقتوں کے ساتھ ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بغیر پرواہ کیے ہر قسم کی جو ہے وہ معاشی خوشحالی کے لیے اور بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کی اہمیت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا ایک کلیدی رول ادا کیا ہے، اور وہ کر بھی رہے ہیں. اور کریڈٹ ساتھ ضرور وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو جاتا ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ غیر متزلزل کھڑے ہیں. اور یہ اگر اس طریقے سے ہمارے جو یہ قرضے ہیں یہ اگر اتر جاتے ہیں، اور مقدس مقامات سبحان اللہ وہاں تو لوگ ویسے بھی اس کو شرف سمجھتے ہیں کہ اگر حرمین شریفین اور خانہ کعبہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اقدس کی جو ہے وہ سیکیورٹی کی ذمہ داری پاکستان کو سونپی گئی ہے تو یہ بھی انتہائی نیک شگون ہے، اور ہمارے لیے انشاءاللہ یہ خیر و برکت کا باعث بنے گا. اب تنقیدیں کرنے کے بجائے پاکستان کے اندر بھی جتنی پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو چاہیے، خصوصی طور پہ میں عمران خان صاحب سے بھی اور ان کی پارٹی سے بھی یہ ضرور کہوں گا کہ وہ نظر ثانی کریں، اور یہ جو کردار کشی والا کام ہے اس کو وہ بالکل ترک کریں اور کوئی درمیانہ رستہ اختیار کریں. کیونکہ اس ملک سے ہی ہماری شناخت ہے. پاکستان کے اندر استحکام ہوگا، پاکستان کے اندر اقتصادی جو ہے وہ خوشحالی ہوگی تو انشاءاللہ العزیز سیاست بھی ہوتی رہے گی، معاملات بھی چلتے رہیں گے، اور اپنا رویہ جو ہے وہ تبدیل کریں. اور خصوصی طور پہ پاک فوج کے خلاف جو بھی قوتیں آواز بلند کر رہی ہیں ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر وہ نظر ثانی کریں، کیونکہ پاک فوج ہی ہماری محافظ ہے، جس کا اتنا اب سمجھ لو کہ پوری دنیا میں ایک ڈنکا بج رہا ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ پروفیشنل ہے، اور اس سے